scholars, you should be ready to face the challenges of the practical life. But let me also tell you that you have unfathomable potential and unconquerable will to fight against all odds and make progress, inshallah. Through education, you have been equipped with the expertise and skills to become leaders and cultivate a positive change in our society. So here I'm talking about two things, education and leadership. اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کریم پہ وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی اتاری اور جو پہلا لفظ قرآن کریم کا اتارا گیا تھا اقرا، پڑھو، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. It is mandatory, obligatory on every Muslim man and woman to seek knowledge. اور یہ بھی کہا تھا کہ ماں کی گود سے لحد تک you have to be a lifelong learner, سیکھتے رہنا ہے. تو علم جو ہے وہ فرضیت کے درجے میں ہے، اور جو چیز فرض ہوتی ہے اس سے پہلو تہی کرنا یا اس سے بچنے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہمارے خالق اور ہمارے مالک نے. تو یہ فرضیت آرٹیکل 25A کہتا ہے کہ لازمی تعلیم ہر کسی پہ فرض ہے. آج دنیا کے ممالک میں وہ لوگ جو اسکول نہیں جانا چاہتے، امریکہ جیسے ملک میں جب اسکول شوٹنگز ہوتی ہیں بڑی تعداد میں پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ وی ڈونٹ فیل سیکیور. وہ ہوم سکولنگ کرتے ہیں، وہاں پہ بھی میک شور کیا جاتا ہے، ریاست میک شور کرتی ہے کہ ہوم سکولنگ ہو رہی ہے، کوئی بچہ تعلیم سے باہر تو نہیں، ان کے امتحان لیے جاتے ہیں. تو تعلیم فرض ہے، تو آپ سب نے ہمیشہ تعلیم حاصل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات جو میں نے آپ سے کی کہ لیڈرز کی، یو ہیو ٹو بیکم لیڈرز. لیڈر صرف پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوتا. نو میٹر what you do, you have to be a leader. Whether you are in whatever capacity you work, leaders are caring people. آپ کے ارد گرد اور آپ کے ماتحت جو کام کر رہے ہیں ہمیشہ ان کا خیال کیجیے. Become a caring person. لیڈرز دوسروں کی بہتری چاہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم دوسروں کی بہتری چاہتے ہیں تو ایج اولڈ پرنسپل ہے کر بھلا ہو بھلا. اللہ ہم جب دوسروں کی بہتری چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کرتا ہے. تو یو ہیو ٹو بی لیڈرز. علامہ اقبال نے فرمایا تھا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سو اف یو آر صداقت کو استعمال کریں گے، اف یو آر ٹروتھفل، عدالت اف یو آر جسٹ، اور شجاعت اف یو آر courageous، یہ تین اوصاف لیڈر میں ہونے چاہیے، ضروری ہیں. اینڈ آل آف یو ہیو ٹو بی اے لیڈر. آپ کو ہمیشہ سچائی کا دامن کبھی آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جناب کامیابی تو صرف جھوٹ اور بےایمانی اور دغے سے ملتی ہے. دیکھیے آج کے معاشرے میں تو بغیر بےایمانی کے آگے بڑھا ہی نہیں جا سکتا. یہ لوگ خود بھی، چاہے وہ خدا نہ خواستہ ہم نے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو استاد بن گئے لیکن ان کی سمجھ ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی استاد یا کوئی بڑا بھی ایسا کہہ رہا ہے تو ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں سمجھ دے. یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے نظام ہی دنیا کا ایسا نہیں بنایا کہ دائمی کامیابی جھوٹ سے ملے. شارٹ اگر اس کو سکسیس مان بھی لیا جائے تو بہت شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں جو بےایمانی اور جھوٹ سے سکسیس ملتی ہے. جو سکسیس آپ کو سچائی میں ملے گی، صداقت میں ملے گی، شجاعت میں ملے گی، عدل میں ملے گی، وہ آپ کی ایور لاسٹنگ سکسیس ہوگی انشاءاللہ. تو یو ہیو ٹو بی لیڈرز اینڈ یو ہیو ٹو بی ٹروتھفل، یو ہیو ٹو بی آنیسٹ. You must have a sense of integrity and values and morals and ethics inbuilt in you, and inshallah you will keep on succeeding and there will be no looking back, inshallah. Work hard with dedication and play your key role to uplift Pakistan towards new heights of progress and prosperity. Dear audience, I am really pleased and delighted to see the remarkable achievements of Government College Women University Faisalabad in various international rankings, and in many other ways the details were being shared by the Vice Chancellor. Its inclusion among top 500 international Asian universities in QS Asia top universities.
QS is a very credible ranking system in the world. Quackerly Simons is well respected, and getting in top 500 in that, it truly means a lot. And GCWF is featured among top 800 universities in the world as per Times Higher Education Impact Rankings. I'm pleased to hear the robust financial assistance program. In my last 2 years, I have been advocating and asking the university to increase the financial assistance support to students. Thank you very much for doing that. And I was also happy to hear from the mouth of Vice Chancellor that character building remains the focus of the university. عام طور پہ تمام ماہرین اس بات پہ متفق ہیں، بلکہ مجھے تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لفظ غلط استعمال کرتے ہیں کہ تعلیم و تربیت. یہ تو لفظ ہونا چاہیے تربیت و تعلیم، کیونکہ آپ پوری دنیا کے علوم حاصل کر لیں، اگر آپ نے سچ بولنا نہیں سیکھا، آپ نے کردار اچھا نہیں کیا اور آپ کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، تو آپ یقین کریں کہ نہ خدا نہ خواستہ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. اینڈ اٹ از دا کریکٹر. No matter if you go into some multinational, no matter if you are entrepreneur and start your own business, or you are in the field of IT, it will be very important what you say and whether, how good are you with your commitments, with your word of mouth and your character. تو تربیت بہت ضروری ہے. نا ہیپی کہ آپ اس پہ فوکس کریں. Dear audience, higher education empowers us with knowledge, life skills, critical and analytical thinking capabilities. یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں. آپ کو لائف سکلز بھی چاہیے اور آپ کو نالج بھی چاہیے. ساتھ ساتھ جو کرٹیکل اور انالیٹیکل تھنکنگ کیپیبلٹیز کی صلاحیت ہے کہ آپ تصویر کے دونوں طرف دیکھ سکیں، وہ بہت اہم ہے. اگر آپ کو کوئی ایک بات بتائی جا رہی ہے، as an educated individual you should be able to look at the other side of the picture as well. ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص کو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اس کو بیوقوف بنا دے. Please keep in mind کہ you should never become tool of someone else's ulterior motives. کسی کے مذموم مقاصد کا آپ کو اعلیٰ کار نہیں بننا. اور جس کو مذموم مقاصد چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھا کے بھڑکا کے آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے مقاصد کے لیے. You have to be knowledgeable and see it all the aspects and then decide yourself how do you want it. The provision of higher education should be one of the top priorities for the government of Pakistan, aiming to empower individuals to contribute positively to society. جہاں میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ it should be top priority، اس لیے کہا ہے کہ it has not been a top priority for many governments unfortunately. تو عام طور پہ as citizens یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹس کیسے کام کر رہی ہیں اور ان گورنمنٹس کا محاسبہ کریں. جہاں پہ ایک گورنمنٹ تھی جس نے ہائر ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا بجٹ جو ہے وہ 3 ارب سے بڑھا کے 7 ارب کر دیا. دوسری گورنمنٹ آئی، اس نے 7 سے 14 ارب کر دیا، تقریباً ڈبل کر دیا. تیسری گورنمنٹ آئی، اس نے 14 سے 21 ارب کر دیا. چوتھی گورنمنٹ آئی، اس نے 21 سے 34 ارب کر دیا. بہت بڑا جمپ تھا ان ٹرمز آف پرسنٹیج، ان ٹرمز آف ایبسولوٹ. ایک اور گورنمنٹ آئی، اس نے 34 ارب سے بڑھا کر 120 ارب کر دیا ہائر ایجوکیشن کا بجٹ. آپ کی ایجوکیشن کی فیکلٹیز بھی ہیں. آئی ہوپ یو ڈسکس دیز نمبرز ان یور ایجوکیشن فیکلٹیز. آئی ہوپ آور اسٹوڈنٹس نو اباؤٹ دس، کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی حکومت تعلیم کے اوپر فوکسڈ ہے اور کس حکومت نے کیا کام کیا. اور ایک حکومت ایسی بھی آئی جس نے 2018 کے بعد 120 ارب کا بجٹ کم کر کے 60 ارب کر دیا. بڑھانا تو دور کی بات، ہر گورنمنٹ نے بڑھایا، کسی نے کم بڑھایا، کسی نے زیادہ بڑھایا. پاکستان کی تاریخ میں بڑھانا تو دور کی بات، اس کو آدھا کر دیا. تو ہمیں حکومتوں سے پوچھنا چاہیے. We have to make governments answerable. We have to، and یہ لوگوں کی اویئرنیس ہوتی ہے جو پرائورٹیز کو ٹھیک رکھتی ہے. ہمیں گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر
ہمیں اپنے ملک میں ٹرانسپیرنسی چاہیے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم آنیسٹی پسند کرتے ہیں, ہم انٹیگریٹی پسند کرتے ہیں. معاشرے کے اندر اگر خرابیاں ہیں, کرپشن ہے, کیوں ہے؟ ہاں, ہم سب انسان ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جب پوری دنیا کی کرپشن رینکنگز جو ہے اس کو بناتی ہے, تو اس میں وہ ممالک بھی ہیں جہاں پہ دیکھنے کو کرپشن نہیں ملتی. اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, لوگ کہتے ہیں ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی, لیکن ان کی بھی رینکنگ ہوتی ہے. چائنا جہاں پہ مشہور ہے کہ کرپشن کرنے کی وجہ سے اگر کوئی پکڑا جائے تو اس کو غائب کر دیا جاتا ہے یا گولی مار دی جاتی ہے, وہاں پہ بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپشن رینکنگز ہوتی ہیں. اور ان کے پیمانے اتنے آزمودہ ہیں کہ اگر کسی ملک کی رینکنگ اوپر نیچے ہو جائے تو وہ کوشچن کرتے ہیں وہ ممالک کہ آپ نے ہماری رینکنگ غلط کیوں کر دی. یو ایس اے, یو کے, سوئٹزرلینڈ, اسکینڈینیوین کنٹریز, ناروے, سویڈن اور سارے یہ کنٹریز, اور چائنا اور پاکستان, انڈیا, سب کرپشن رینکنگز میں آتی ہیں. ہر سال کرپشن رینکنگز جو ہیں وہ چھاپی جاتی ہیں. اگر ہمیں پرواہ ہے کہ ہم نے کرپشن جو ہے اس کو روکنا ہے, تو جب یہ تو طے شدہ اصول ہے پوری دنیا کا کہ جب ایک کرپٹ آدمی کسی سیٹ پہ بٹھایا جائے گا تو اس کے نیچے کرپشن بڑھے گی, اور اگر کوئی شفاف اور ایماندار آدمی بٹھایا جائے گا تو اس کے نیچے کرپشن جو ہے وہ کم ہوگی. یہ بدقسمتی سے انسانی جبلت ہے. بہت سارے ممالک میں کرپشن ہوتی ضرور ہے, لیکن کہیں پہ بہت کم, کہیں پہ بہت زیادہ. تو اگر کچھ گورنمنٹس ایسی گزری ہیں جنہوں نے جب وہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد ان کے دور میں ایسی کوششیں کی گئیں کہ ہم ٹرانسپیرنسی میں بہتر ہوئے اور کرپشن میں کمی میں آئے رینکنگ سے. اور ایسی گورنمنٹس بھی آئی ہیں جن کے دور میں کرپشن جو ہے وہ بے تحاشا بڑھ گئی, اور ہر کسی کو پتا تھا کہ ٹیچر کی پوسٹنگ کرانی ہے یا اس کی چیز لینی ہے تو وہ اس کے پنجاب حکومت میں اتنے پیسے ہوں گے, فلاں جگہ اتنی چیز ہوگا, اس چیز کا یہ ریٹ ہوگا, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنامی. 2018 میں امپروو ہوتے ہوئے ہم 112 پہ آئے تھے. ہمیں تو ٹاپ 10 میں ہونا چاہیے. ہماری اسلامک آئیڈیالوجی جس کے اوپر یہ پاکستان بنا تھا, اس میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے کرپشن کی. لیکن بہرحال خرابیاں جو ہیں وہ ڈیپ روٹڈ ہیں. اٹ ٹیکس ٹائم. کوئی جادو کی چٹکی بجا کے نہیں اس کو ٹھیک کر سکتا, لیکن ایسی گورنمنٹس ہیں جنہوں نے امپروو کرنا شروع کیا. تو 2018 میں امپروو ہوتے ہوتے 112 پہ ہم آئے تھے. 2018 سے 2022 میں ہم گر کے 140 پہ چلے گئے. اور یہ آپ رینکنگ آفیشیل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, یور ایجوکیٹڈ انڈیویجولس, وہاں جا کے چیک کیا کریں, اور ہر سال چیک کیا کریں. اگر کوئی بھی گورنمنٹ ہو, نو میٹر وٹ گورنمنٹ از ان پلیس, ویدر وی لائک دیٹ گورنمنٹ اور ناٹ, ہم نے چاہے اس کو ووٹ دیا یا نہیں دیا, وی شوڈ میک آور گورنمنٹس آنسریبل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹس کوئی اچھا کام کر رہی ہیں تو ہمیں اس کی تحسین بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ انکریج ہو. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہم تحسین بالکل نہیں کرتے. وی نیور اپریشیٹ, اینڈ وین وی ڈونٹ اپریشیٹ, میں شروع میں جو بات ہے, ہم پازیٹیوٹی اور گریٹیٹیوڈ نہیں شو کر رہے ہوتے. اینڈ وین وی ڈونٹ ڈو دیٹ, ہم صرف کمیاں تو ہمیشہ رہیں گی, پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے. اور اگر کمیاں جو ہیں وہ ہم اسی کی طرف یہ فوکس رہیں تو ہم سب مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید کچھ اچھا نہیں. آج میڈم وائس چانسلر جب یہاں پہ بتا رہی تھی کہ 2013 میں جب یہ یونیورسٹی بنی تو یہاں صرف 1100 اسٹوڈنٹس تھے اس کالج میں. آج 13,000 اسٹوڈنٹس ہیں. آئی سی دیز ونڈرفل ریڈ گاؤنز جو پی ایچ ڈیز لے کے یہاں سے نکل رہے ہیں. I hear about parliamentarians and entrepreneurs and industrious women جو یہاں سے پڑھ کے نکلے اور کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. I hear about the stories of girl students جو right after graduation بھی ای روزگار سینٹر سے کامیابی کے بعد وہاں پہ اس کو استعمال کر کے ای کامرس کے ذریعے لاکھوں روپے مہینہ کما رہی ہیں اور ان کو اچھے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. پھر تو اس یونیورسٹی کو یہ آٹومیٹکلی تو نہیں کنورٹ ہو گئی. 2013 میں کسی نے سوچا کہ ہم پوری دنیا میں تمام گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ان کی لمیٹڈ فزیکل اسپیس ہوتی ہے. اف یو ایلوکیٹ یور فنڈس ٹوورڈ سرٹن تھنگس تو آپ کو اپنی پرائرٹیز جو ہیں وہ رائٹ کرنی ہوتی ہیں. اور پرائرٹیز اگر آپ ایجوکیشن کو بنا لیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ریکارڈ نمبر آف نیو یونیورسٹیز ور کنسٹرکٹڈ. اور جو ہمیں نیگیٹو پہلو دکھانا چاہتے ہیں وہ
خود کوئی کام نہیں کرتے اور دوسروں کے کام پہ طرح طرح کے اعتراض لگاتے ہیں کہ اس کا کوئی الٹیریئر کوئی اور مقصد تھا، اس کا کوئی اور مقصد تھا. تو الحمدللہ جب ریکارڈ نمبر آف یونیورسٹیز بنی تو وہ ہماری ابھی بھی، اور کچھ ایسے مجھے ارسطو بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہمیں اور یونیورسٹیوں کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پاکستان ہیز ون آف دا لوئسٹ ایکسیس ٹو ٹرشری ایجوکیشن ریٹس ان دا ورلڈ. ریجن میں بھی ہم بہت کم ہیں. دنیا کے ممالک میں 60 سے 70-80%، ترکی جو ہے وہ تقریباً 48% ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن، جس کو ہم ٹرشری ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ ہے. ہمارے ریجن میں کئی ممالک ہم سے آگے ہیں اور ہم ابھی بھی بہت نیچے ہیں. وی نیڈ مور اینڈ مور یونیورسٹیز تاکہ ہمارے بچوں کو ہم امپاور کر سکیں. اگر یہ یونیورسٹی یہاں نہ بنی ہوتی تو آج یہ 13,000 اسٹوڈنٹس کیسے اس کو فائدہ کر سکتے؟ ان میں سے کچھ جا سکتے، کچھ نہ جا سکتے. اور پھر کیس اسٹڈیز ہو رہی ہیں. دا رول آف ویمنز یونیورسٹیز. ویمنز یونیورسٹیز نے نہ صرف سیف اور سیکیور ماحول پرووائڈ کرنے میں، بہت سے ایسے بچیاں جو گھبرائے شاید کسی کوئٹ میں جانے کے یا کسی اور شہر میں جا کر پڑھنے میں، جب گھر سے ان کے قریب ملتا ہے تو دے ہیو ہائر چانسز آف اٹینڈنگ university and which empowers them, and that serves the purpose of women empowerment. امریکہ میں بھی برن مال کالج آج بھی گرلز اونلی، ویمن اونلی کالج ہے جو یونیورسٹی کی طرح کام کر رہا ہے. کئی اور کالجز ہیں وہاں پہ دنیا میں. پاکستان میں گورنمنٹ سیکٹر میں پہلی ویمن یونیورسٹی فاطمہ جناز یونیورسٹی پنڈی بنائی گئی تھی اور اس کا اعزاز میاں محمد نواز شریف کو ملا تھا. اور اس کے بعد بھی جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ویمن یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں وہ پی ایم ایل این کے پنجاب کے دور میں بنائی گئی. تو الحمدللہ اور کسی اور دور میں بھی اگر کوئی ویمن یونیورسٹیز بنی ہے ہمیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو بہتری کا کام کرے اور یونیورسٹیز ایجوکیشن فنڈنگ جو بہتر ہو اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے خوشی ہے کہ بحیثیت گورنر اور چانسلر آف آل دا یونیورسٹیز 2022 میں نے ایک کنسورشیم بنایا جس میں بہت سی ویمن یونیورسٹیز کی اور دوسری یونیورسٹیز کے وائس چانسلر پروفیسرز اکٹھے ہوئے اور اس کا ٹاپک تھا ویمن امپاورمنٹ اینڈ ویمن ایجوکیشن. تو ہم نے مل کے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جو بہتر ہونے چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی ہم نے اس کی رپورٹ بھیجی ہے اور وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ معاملات اور چیزیں، کیونکہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. آلویز کیپ ان مائنڈ نو میٹر وٹ وی ڈو وی کین نیور بی پرفیکٹ. نو میٹر ہاؤ گڈ وی بیکم there will always be room and space for improvement, inshallah, and we must keep on getting better. Women